ناظرین السلام علیکم. پروگرام شام ڈھلے کے ساتھ ارشد امان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج شام ڈھلے پروگرام میں دلچسپ ادبی گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کے شرکاء ہیں ہمارے بہت ہی معروف شاعر جناب رئیس وارثی صاحب. بہت شکریہ. عظیم ایم میاں صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار جنگ اور جیو کے بیورو چیف. کاوش نیو یارک ٹی وی کے تجزیہ نگار جناب ناصر میر اور میں آپ کا ہوسٹ. تو بسم اللہ کرتے ہیں ہمارے سب سے سینئر صحافی جناب عظیم ایم میاں صاحب سے کہ ادب کے بارے میں. میں آپ کے ٹی وی کو جو ہے اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جس بندے کو آپ نے یہاں لا کے بٹھایا ہے جی اس سے گفتگو کرنے میں، ویسے ذاتی گفتگو تو بہت اس کے ساتھ ہوئی ہے جی لیکن آج ٹی وی پر بیٹھ کر ایک ریکارڈ جو ہے دستاویزی یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کا دستاویزی پروگرام ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جس وقت اردو کا اور اردو مشاعروں کا یا اردو ادب کا نام لینے والے بہت کم لوگ تھے جی بلکہ وہ منظر بھی تھا کہ جس میں لوگ غالب اور اقبال کا کلام جو ہے میٹ لائف کی بلڈنگ میں جمع ہو کے چند شعراء وہ پڑھتے تھے اور اپنا کوئی مطلب کہ شاعر نہیں تھے. اس وقت کے اردو ادب شاعری اور یہ ساری جو چیزیں تھیں اس کو ایک بندہ اپنے اندر نوجوان جو ہے وہ پروان لے کے چڑھ رہا تھا اور اس کے لیے وہ بے ساختہ طور سے کام کر رہا تھا. جنون نہیں تھا، بے ساختگی ضرور تھی اس کے پروگرام میں اور اس کے مشن میں. اور اردو کی جو اس وقت کی جو کیفیت ہے اور جتنے یہاں شعراء اس وقت آئے ہیں اور جتنے بڑے شعراء مستند ہیں یا جو ہیں مبتدی ہیں ان دونوں کو آپ دیکھیں تو ان سب میں جو ہے کہیں نہ کہیں رئیس وارثی کی جو ہے ایک شاعر نوازی ادب نوازی جو ہے اس کی رمق اس میں لازماً ملے گی. جتنے یہاں سبیہ صبا ہوں، فرد شہزاد ہوں یا حنیف اکبر ہوں یا جناب ڈاکٹر اپنے ہمارے مرحوم تھے وہ چلے گئے ہیں دلی سے تھے ڈاکٹر مظفر شیخو، بڑے مستند لوگ تھے یہ لوگ اور یہ اپنے وقت کے بڑے مستند لیکن خاموش لوگ تھے. یہ اپنے اپنے کونوں میں گھسے ہوئے تھے کیونکہ کمیونٹی بڑی چھوٹی تھی اور اردو کیا ان کو اپنی اسٹرگل اور اپنے قیام کا وقت تھا کہ ہم نے مطلب ہے یہاں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس وقت اور اس دور میں اگر میں نے کسی شخص کو دیکھا ہے تو وہ رئیس وارثی اور یہ سب جتنے بڑے شعراء تھے ان کے چھوٹے بن کر ان کے خدمتگار بن کر اور ساری چیزوں سے ابو ہو کر اس شخص نے جو خدمات اردو ادب کے لیے اور اردو شاعری کے لیے اردو مشاعروں کے لیے اور باہر سے آنے والے شاعروں کی خدمت کے لیے جو اس نے مثالیں قائم کی ہیں وہ مثالیں آج تک دوبارہ ان کو دیکھنے کو ترستی ہیں آنکھیں. اس لیے کہ اپنا بہت بڑی تنظیم ہے وہ 50 شاعروں کو بلا سکتی ہے، افورڈ کر سکتی ہے، ٹکٹ دے سکتی ہے، ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرا سکتی ہے. یہ سب ٹھیک ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی آئی ہے لیکن اس ساری تبدیلی کا جو محرک یا مرکزی محور جو تھا میری نظر میں وہ نوجوان رئیس وارثی تھا جو اپنے ایک اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے ہر ایک کے لیے دل بھی کھلا رکھتا تھا. بڑے سے بڑے آپ شاعر کا ذکر کر لیں تو اردو مرکز نیو یارک جو ہے یہ ان کے گھر میں مطلب ہے قائم تھا، گھر میں بورڈ لگا ہوا تھا. لیکن جہاں کہیں آپ جائیں تو نہ صرف ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں دور دور کی ریاستوں میں بھی اگر کہیں مشاعرہ کوئی ہو رہا تھا تو اس کے پیچھے اگر آپ ذرا سا پردہ اٹھا کے جھانکیں تو کہیں نہ کہیں رئیس وارثی جو ہے کوئی نہ کوئی شرارت کرتا، کوئی نہ کوئی تنظیم کرتا، کوئی نہ کوئی مشاعرہ جو ہے اس کی تنظیم کرتا ہوا اور اردو ادب کی خدمت کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو میں اس وقت سے ان کا اور یہ نہیں یہ میرا تنقیدی ان کے معاملے میں ستائشی نہیں ہے، یہ میرا تنقیدی نقطہ نظر ہے کہ اس شخص نے یہ خدمات انجام دی ہیں. آج کمیونٹی جو ہے بہت آگے بڑھ گئی ہے، آبادی بھی بہت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، شعراء بھی بہت آئے ہیں، مشاعرے بھی بہت ہوئے ہیں، ٹکٹ لگا کے بھی مشاعرے ہوئے ہیں. لیکن جس وقت بغیر ٹکٹ کے مشاعرے ہوتے تھے تو بغیر ٹکٹ کے مشاعرے منعقد کرانے والا جو روح رواں تھا وہ یہ نوجوان رئیس وارثی تھا جس کے ساتھ آج میں بیٹھا ہوں. اور مجھے مطلب ہے کہ اس کا انٹرویو کرتے ہوئے جو ہے مجھے خوشی اور فخر اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اس بات کو ڈاکومنٹ کر لے کہ وہ مطلب ہے کہ جہاں اردو کی جو بھی ستائش یا شاعری جو بھی ہے اور جو پاکستان کے جو شعراء ہیں ان کی جو برتری
بھارت سے آنے والے جو شعراء تھے ان کے برابر حیثیت دلوانے میں جو ہے، کیونکہ ہمیشہ سے اردو ادب کے معاملے میں اور شاعری کے معاملے میں انڈیا کا پلہ ہمیشہ سے بھاری رہا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان سے بھی جو شعراء بلائے وہ اس نوعیت کے اور اس حیثیت کے مالک تھے کہ بھارت کے شعراء کو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے اور شاعری کرنے اور مشاعرہ پڑھنے میں عزت اور فخر اور برابری محسوس ہوتی تھی۔ تو آج رئیس وارثی سے ہم سنیں گے کہ یہ بتائیں کہ یہ یہاں پر یہ اتنا جنون لے کر ایک غیر اردو بولنے والا ملک جو ہے، جہاں اردو اجنبی ملک زبان تھی، وہاں ان کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری بات ہے کہ یہ ساری حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ورنہ تو یہ کہ یہ ڈالر بناتے، اس کام میں بھی لگ جاتے اور ڈالر بناتے، بجائے اس کے یہ شعراء کی خدمت، شاعری کی خدمت، اردو ادب کی خدمت، اور اس کے لیے جو ہے من تن سے انتہائی مخلصانہ طور سے، نہ ستائش کی مطلب پرواہ، نہ صلے کی تمنا، اس کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں۔ آج کمیونٹی میں یہ جو ہے، کمیونٹی جو ہے اس حوالے سے ان کو اگر مطلب ہے کہ وہ یاد نہیں رکھی، کیونکہ کمیونٹی کی حدیں بڑھ گئی ہیں، کمیونٹی کی چوائسز بڑھ گئی ہیں، اردو شاعری اور اردو مشاعرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں، انگریزی اور سوشل میڈیا سامنے آ گیا ہے، لیکن جو خدمات رئیس وارثی کی ہیں اس کا اعتراف کمیونٹی میں ہونا چاہیے۔ یہ میری جناب، آپ یہ بتائیں کہ اتنے شعراء کے ساتھ آپ کا، بڑے بڑے شعراء کے ساتھ آپ کا جو ہے انٹریکشن بھی رہا رئیس بھائی، اور خود بھی آپ ماشاءاللہ سکہ بند شاعر ہیں، تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے کیا مشاہدات ہیں؟ آج ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اچھے والے دلچسپ جو ہمارے سننے والے بھی جو ہے نا وہ بھی ہنسے بغیر نہ رہیں، کیونکہ آپ ہمیں ہنسائے بغیر نہیں رہتے۔ میاں صاحب سر، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا تفصیلاً میں نے بہت ایماندارانہ تجزیہ کیا، لیکن میرا بھی تو حق بنتا کہ میں بھی کینچی اور نشتر تھوڑا سا ان پہ چلاؤں۔ جی ٹھیک ہے، مجھے اتفاق ہوا کافی سال پہلے کی یہ بات ہے کہ یونکر میں ایک مشاعرہ ہوتا ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ میں نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، تو اس مشاعرے میں مجھے ارشد صاحب زبردستی لے کے گئے، نہیں یار چلو مشاعرہ اچھا وقت گزرے گا، وہاں پہ آپ کو ایک نیا شاعر ملواتے ہیں۔ میں کون؟ رئیس وارثی، نام تو میں نے سنا ہوا تھا۔ اچھا، ہم وہاں پہ گئے تو ہم اپنے چینل کی کوریج کے لیے تھے، تو میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک نوجوان، تو میں نے اس دن ان کی نوجوانی خود ملاحظہ فرمائی کہ اس دن یہ پروگرام کو ہوسٹ بھی کر رہے تھے، یہ کمپیئرنگ کر رہے تھے، اچھی گیرا بھی لگا رہے تھے، شاعری سنا رہے تھے، لطائف بھی چل رہے تھے، بہت کچھ چل رہے تھے، لیکن اچانک یہ ہوتا کہ جب بھی کوئی مہمان شاعر کلام سنانے کے لیے اسٹیج پہ آتا تو موصوف اسٹیج سے پتہ نہیں ایسے تیز چلتے ہوئے پتہ نہیں کہاں پہ غائب ہو جاتے۔ تو میں نے یار یہ بندہ جب شاعر آ جاتا ہے کلام سنانے کے، یہ بندہ غائب کدھر ہو جاتا ہے؟ پھر ایسی ٹائمنگ فٹ ہے کہ جب وہ آخری یعنی کہ مرحلے میں ہوتا ہے نا اپنے اختتام کی طرف گامزن، تو ایک دم سے پھر جو وارثی صاحب کے حصے نمودار ہو جاتے۔ 3-4 دفعہ کے بعد میں نے اس کے بعد یار میں دیکھوں تو صرف بھائی صاحب جاتے کہاں ہیں؟ یہ بھائی جان اسٹیج کو مچان سمجھ کے شکار کے طور پہ بیٹھے بھائی جان جاتے کہاں ہیں؟ جی جی جی، تو یقین کریں اتنی تیزی سے یہ نکلے، میں پہلے دیکھا یار یہ کدھر گئے، میں باہر نکل کے لابی سے باہر نکل کے دیکھا کوئی شاید نظر نہیں آ رہی، بندہ گیا غائب کدھر ہو گیا؟ تو پھر میں نے دیکھا کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا مجھے۔ آپ نے سوچا یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، تو پتہ چلا رئیس وارثی نے اٹھایا۔ یہ ان کی عاجزی کی بھی مثال ہے کہ جب یہ شاعر کو اسٹیج دیتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ سامعین جو ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ اس شاعر کو بھی دیکھیں اور اس شاعر کو بھی پورا ایکسپوجر ملے۔ میرے نظر میں جو ہے ان کی وجہ یہی ہے، یہ کثر نفسی سے، کیوں؟ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے ہاتھ اسٹیج آیا ہو تو وہ تو اس طرح سے قبضہ کرتا ہے جیسے قبرستان پہ اس کا قبضہ۔ ہاں جی، کہ مردہ دفنانے سے پہلے بھی میاں صاحب اگلی بات جو میں کہنے چاہ رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ کیا؟ اس کے کچھ عرصہ بعد 2-3 سال بعد وہاں پہ ہر سال چونکہ مشاعرہ ہوتا ہے یونکر میں، تو اتفاق سے ارشد نے
जा सकता था वहाँ पे किसी घरेलू मजबूरी की वजह। इन्होंने मुझे बोला कि आप चले जाओ। आप मेमोरियल मुशायरे की बात कर रहे नहीं, मैं बारह नाम नहीं लेना। हैं? अच्छा, मैंने समझा अच्छा। कि मैं बोला कि यार ऐसा कि मुझे तो शेर व शायरी से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं, आपको तो दिलचस्पी, आप चले जाओ, मैं क्या करूँगा वहाँ पे, वैसे ही बैठा रहूँगा, ना मैं कुछ शेर व शायरी पे किसी से बात कर सकता हूँ ना मुझे। जब वहाँ पे गया तो मैं वो दिन के नाम पे मुशायरा हो रहा था, उनकी किताब वहाँ पे पड़ी हुई थी। अभी रईस भाई को याद आ जाएगी बात। तो मैं वैसे ही उठा के ना वो शेर पढ़ने शुरू कर दिए। यकीन करो, ये नहीं कि मैंने कुछ जानबूझ के या नहीं, वैसे ही मेरे साथ रिशान थे, मेरे साथ कैमरा मैन हमारे। मैंने बोला ये रिशान यार, जिनके नाम का मुशायरा हो रहा है, आज मैं मानू से उनके बारे में पूछता हूँ। कहते हैं ठीक है। क्योंकि मैं जितने बड़े बड़े नामी ग्रामी शोरा मौजूद थे वहाँ पे, उनसे अर्ज़ की कि मुझे उन साहब का वो वाला शेर सुना दें। एक बड़ा मशहूर शेर है उनका, रईस वारसी के अलावा किसी को शेर ही नहीं आ रहा था। और उसके नाम पे मुशायरे पे वो शोरा मेहमान आए हुए हैं और किसी को पता ही नहीं कि उस यार कोई देखे ना, आप कुछ तो तैयारी करनी चाहिए ना कि आप आए हैं। वो मेमोरियल मुशायरा जिसका जो है उसका भी रूह रवां यही है। फरमाएं जी आप। सबसे पहले तो मैं काबिश टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आज ये मौका मिला अपने नाज़रीन से मुलाकात का और गुफ्तगू का। अजीम मियाँ साहब बिलाशुबा शुमाली अमेरिका का एक मकतबा आप कह सकते हैं, सहाफ़त का और समाजियात का एक मकतबे की हैसियत रखते हैं, और हम सब उनकी बड़ी कदर भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, उनकी सलाहियतों के मुतरिफ भी है। वो मियाँ साहब की मौजूदगी मेरे लिए तवानाई का बाइस बड़ी इज़्ज़त की बात है। मियाँ साहब ने जो अल्फाज मेरे लिए अदा किए, मैं कोशिश करूँगा कि जो उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला इतनी सलाहियत दे कि मैं उस मेयार पे पूरा कर सकूँ, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मीर साहब का भी थैंक यू। बहुत बाजस्ता और बेसाख्ता गुफ्तगू की इसमें, और उसमें कोई ऐसी यानी कि बनावट तसन्नुर नहीं, जो भी आपके जज्बात थे आपने कहे, मैं आप सबका ममनून हूँ। और अगर आपके लोगों के पास कोई सवाल हो तो मुझसे ये बताएं कि ये जितने शोरा पाकिस्तान से मतलब आए, भारत से आए, आप बहुत इनकी विसिनिटी में रहे, बल्कि इनके साथ आपने ज़ाती तौर से मेज़बानियाँ और इनको लाना ले जाना। तो ये बताएं कि ये शायर जो ये कहते हैं, दो चीज़ें बताइए। एक तो ये कि भाई हर एक कहता है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये आपको भी पता है कि शायर आपस में लड़ रहे होते हैं, और इस बात पे लड़ के उसको पहले क्यों पढ़ाया, मुझे क्यों बाद में पढ़ाया, ये है ना। तो एक तो ये कि ये इसकी क्या वजह है, और दूसरी ये कि आपकी नज़र में ये बताएं कि इनके साथ आपके दिलचस्प वाक़यात भी को पेश आए होंगे, क्योंकि वो भी इंसान मतलब हैं, आला कैलिबर के लोग हैं, हसास तबीयत के शायर होता है। तो लेकिन ये कि भाई इनको करीब से देखकर कुछ वो पहलू बताएं जो हमारे सामईन जो हैं वो ये इनकी कोई मतलब है कि इनके लतीफ़ों से, इनके वाक़यात से भी जो है ना वो फैज़याब हो सके, और उन्हें पता चले कि ये जो शायर जो हैं ख़याली शायर सिर्फ ख़याली हैं या अमली भी होते हैं। तो इसके बारे में आप अपने मुशाहिदात बताइए। देखिए मियाँ साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप किसी शायर के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं ना, तो एज ए पर्सन यानी शख्सियत के लिहाज से, और एक है एक राइटर के एतबार से। तो अब इन चीज़ों में हम आंगी आपको मेरे ख्याल में बहुत कमी मिलेगी। कम मिलेगी। ये शख्सियत अलग चीज़ है, और शेर और अदब होना एक अलग चीज़ है। अब लोग कहते हैं फ़न और शख्सियत जी। तो ज़ाती ज़िंदगी में ऐसा है कि शायर जो है मेजॉरिटी में, अगर उनकी आप नफ्सियात पढ़े तो शायर खुद परस्ती का शिकार होते हैं, और खुद परस्ती के शिकार होने का ये सिलसिला होता है कि वो फिर अगर किसी ने 10 शेर कहे हैं या किसी ने 10 किताबें लिखी हैं, 10 वाला भी अपने आप को 20 किताबों वालों से अफजल समझता है। और कुछ लोग ऐसे भी खाकसार हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया और आज तक अपने आप को तालिब इल्म कहते हैं। ठीक है, आपकी शख्सियत को मुनसर करता है। रहा ताल्लुक जलसा बातों का, जाहिर सी बातें है तो वो शख्सियत, तो उनकी बड़ी बड़ी अजीब ऐसी बेसाख्ता बातें हो जाती हैं, जुमले हो जाती हैं। लेकिन एक बात मैं वजाहत करूँ, इन अदीब और शायरों की जो
मेजोरिटी में जो बातें हैं वो ऐसी हैं जो ऑन एयर नहीं की जा सकती। अच्छा चले, अच्छा है ये तो पहलू इसमें भी। क्या अच्छी खासी परसेंटेज तो वैसे जी, करेंगे जी, आप। जी। अच्छा, अब मसला ये है, अब जिसमें ऐसा, या तो मैं यहाँ तक बात नहीं करूँगा कि जिसमें जूम आने हैं, मैं वो भी बात नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक मैंने लेकिन कहा। देखिए कुछ अच्छी चीज़ें भी ऐसी हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बड़ी अच्छी बात कहूँ, उर्दू शायरों में सबसे मुनफरद और मेरे हिसाब से सबसे दिलकश जो हैंड राइटिंग थी वो थी कतरी शफाई साहब। जी अच्छा बहुत ही मुनफरद अंदाज की, और वैसे ही उनके खूबसूरत सी दस्तखत भी। तो हुआ ये कि लासे अपने यासीन मुरादाबादी किया, जी, मैं यासीन मुरादाबादी और एक हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। सुहेब नाम था उनका, सुहेब, मुझे सही नाम याद नहीं रहा। तो कतील साहब से बात हो रही थी, लोगों ने दौरान गुफ्तगू, तो एक साहब ने सवाल किया, कतील साहब आप की जो हैंड राइटिंग है वो इतनी खूबसूरत आपकी हैंड राइटिंग है, और मेरा चूँकि थोड़ा सा खत्तासी से, जो साहब सवाल कर रहे थे, मेरा बड़ा खत्ताती से बड़ा लगाव है, दिलचस्पी है मेरी, ये बताइए आप किस खत में लिखते हैं? अच्छा, चले मतलब कि भाई ख़त नस्तालीक में लिखते हैं आप, ख़त कशीद में लिखते हैं, ख़त कूफ़ी में लिखते हैं। तो कतील साहब कोई जगह खामोश हुए, मैंने कहा कतील साहब इनकिसारी से काम ले रहे हैं, ये ख़त कतील में लिखते हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो उन्होंने बड़ा मेरे सर पे हाथ फेरा, हाँ। कतील शफाई साहब ने, ये भाई क्या खूबसूरत आपने बात की है। मैंने कहा ये आपको ख़त कहीं नहीं मिलेगा, कते कते ख़त कलीम है, और इसको आप एडजस्ट कर दीजिए कि इसका नाम ही जो है ना ख़त कतील। कतील, कतील शफाई साहब बड़े खुश हुए और अप्रिशिएट भी किया। तो ऐसी यहाँ पे मुशायरे में मेशर बदायूनी साहब आए हुए थे, सरशार सिद्दीकी साहब थे, और दोनों में काफ़ी अनबन थी, हालांकि साथ आए थे लेकिन बहर मामला थे कुछ। तो वो मुझसे कहने लगे, हम जब एयरपोर्ट छोड़ने गए, अच्छा वहाँ उन दिनों में यूरोप में कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक वगैरह चल रही थी, तो यहाँ से एयरपोर्ट से फ्लाइटें यहाँ लेट थी सारी, तो एक गैर मामूली रश था यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर। तो मेस्टर बदरी मुझसे कहने लगे भाई क्या मसला है, ये मतलब ये यहाँ तो अंदर घुसने की जगह भी नहीं है। मैंने कहा मेशर भाई आपको पता नहीं है? कहने क्या? मैंने कहा आज रोज़े मेशर है। अच्छी जगह, अच्छा अच्छा, आज रोज़े महशर है। हाँ। वाह। इतना असर पे आप मतलब एक जो आलिम जो होते हैं ना, आलिम साहिब इल्म लोग, वो एक ही जुमले से लुत्फ़ अंदोज़ जी, होते हैं, बिल्कुल, है ना, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको यानी कि एडमिट करते हैं उसको। मुझे कहने लगे भाई बहुत खूबसूरत, क्या रियायत ली आपने, रोज़े मेशर है। रोज़े बस मैं महशर। पूछ रही हूँ साहब। वैसे आप वो कह रहे थे कि कई ऐसी बातें हैं कि मैं ऑन एयर नहीं कर सकता। हमारा चैनल सेंसर की पाबंदियों से आज़ाद है। लेकिन मैं नहीं हूँ। चले अब हमने आज आपको भी आज़ाद किया, मैं एक रिवायत पसंद, हमने आपको भी आज़ाद किया। जो कवायद की पाबंदी भी करता है, जो अपने आप से अहद किया है, वो उसकी पासदारी भी करता है। चले ठीक है। वो आपकी मैं आपको नहीं जी, जी, नहीं, किसी अच्छा। हवाले जी, जी, अच्छा, से अच्छा। मतलब ये ना, ये अपनी मिसाल तौर पे ये बड़ा एक नहीं, ये आप ये कहना असल में आप ये चाहते हैं कि आप अपने भाई बंधु की बात जो है वो खोलना नहीं चाहते। नहीं, भाई बंधु की मतलब नहीं, ये बात बिल्कुल है। आप भी मेरे भाई है, आप भी नहीं, मेरे मैं भाई- शोरा की बात कर रहा नहीं, शोरा देखिए ना, शोरा एक अलग चीज़ है। मैं आपको बताऊं, शोरा हूं। शोरा नहीं, असल में शोरा। देखिए मैं इस हवाले से मैं बताऊं, शोरा, ये एक शोरा। मुशायरे में एक स्टेज पे बैठे, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं लेना भी नहीं चाहिए। तो शायर का नाम मैं ले सकता हूँ, वो भी इत्तेफाक से नहीं, कोई मेशर बात- भाई थे। मेशर अच्छा। भाई स्टेज पे बैठे थे, तो सामने नशिश पे एक साहब बैठे हुए थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मुझसे कान में करने लगे कि रईस ये कौन से शायर है, मैंने इनको कहीं देखा है, शायर कौन से? उनका नाम क्या? मैंने कहा मेशर भाई ये शायर नहीं है, ये बहुत शरीफ आदमी है। Very good. अच्छा अच्छा, अब उस माने में नहीं मतलब वो बड़े अपने हुए। तो होता ये है कि शायरों की में एक अल्लाह ताला ने हर फनकार में, जो फ़नून लतीफ़ा से वाबस्तगी रखने वाले लोग हैं, उनमें हर आदमी में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इजाफी सलाहियतें दी हैं। जी, जो उसका अच्छा इस्तेमाल, भरपूर या बरमला इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े लोगों में शुमार होते हैं, और जो उसको मनफी रवैयों में इस्तेमाल करते हैं तो वो वहीं पे मुंजमद हो जाते हैं, है ना। उनको फिर तरक्की के रास्ते नहीं मैसर होते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने नहीं आता। तो बड़े बड़े मिसाल के तौर पर मैं देखिए, ये कमर मोहम्मद सिंह बेदी साहब कितना बड़ा नाम था, उस वक्त दिल्ली के ऑन ड्यूटी कमिश्नर भी थे,
फैज साहब उनके जोश साहब के ज़ाती दोस्त थे, जी ज़ाती दोस्त। तो जोश साहब की उनकी बड़ी बेतकल्लुफ़ हुई थी। तो क्या हुआ कि वो दिल्ली में एक मुशावरा हो रहा था और निज़ामत कर रहे थे कमर मोहम्मद सिंह बेदी साहब, सदारत कर रहे थे जो जोश मिली आबादी। अच्छा वो दिल्ली में उन्होंने पहले गुरमुखी ज़बान में, जो पंजाबी ज़बान होती दिल्ली की, उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने कमर मोहम्मद सिंह बेदी साहब ने। तो थोड़ी उनकी गुफ्तगू या उनका जो इब्तदाइया था वो थोड़ा तवील हो गया। तो जो साहब कहने लगे, कमर हाँ तुम जितनी भी तारीफ कर लो, ये तुम्हारी पंजाबी ज़बान गुरमुखी ज़बान जो है ये दोज़ख की सरकारी ज़बान होगी। तो कमर मोहम्मद सिंह बेदी साहब कहने लगे, जो साहब इसीलिए आपकी दुनिया में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए कैसे फिक्र, दोनों साझा, हाँ जी दोनों साथ, जो साहब इसीलिए आपकी एक दायरे में रह के, हाँ इज्जत एहतराम भी, इज्जत एहतराम के एक दायरे में रह उसी मुशायरे में एक सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा कि जोश साहब तरन्नुम से सुनाइए। तो जोश साहब कहने लगे, अरे मेरी घोड़े जैसी आवाज़ है, मुझसे क्या तरन्नुम की फरमाइश कर रहे हो। तो बेदी साहब कहने लगे जोश साहब आप तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। तो ये असल में ये तफरीह तबाह के लिए ऐसे जुमले एक दूसरे को, इसमें इस तहजीब का पहलू नहीं है, तफरीह तबाह का इसमें बर्जस्तगी है ना, इज़ार ख्याल है आपका। और मतलब ये कि अच्छा एक चीज़ बताइए कि उर्दू अदब में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो सिर्फ मर्द शोहरा के लिए बोले जा सकते हैं, मसलन क्या ऐसे आपके ख्याल में हैं कोई? मसलन देखिए हमारे मुशायरे में आने वाला अगला शायर तो हो गया मर्द के लिए, यही बात आप किसी खातून शायरा के लिए कह सकते हैं? अच्छा मैं आपको बताना, चलो ये भी सुन लीजिए, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है जी। एक मुशायरे में जी हमारे एक दोस्त हैं जी, तो वो निज़ामत कर रहे थे, ठीक, तो बराह रास्त आप ही की बात का जवाब है। अच्छा तो करने के ख़वातीन हज़रात, जी, आज के इस मुशायरे में मैं अपनी अगली शायरा को दावत सुखन देता हूँ। मैं स्टेज पे था, अच्छा मैंने कहा अगली है तो उनको बुलाना नहीं। अगली है हाँ तो फिर बुलाना नहीं। कहका भी लगा, वो जो खातून है वो भी सहम गई। अच्छा उसके बाद से उन्होंने अगली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अब हमेशा कहती है मैं एक अपनी शायरा को जो बड़े मकबूल शायरा हैं, पसंदीदा शायरा हैं, उनको ज़हमत कलाम देता हूँ, तो अगली का लफ्ज़ निकल गया। अच्छा अगली अंग्रेजी में कब अच्छा हमारे बहुत ही सीनियर और काबिल एहतराम शायर मामून अहमद साहब, हाँ तो मामून भाई को अमूमन मैं कहता हूँ, मामून साहब से मेरी बेतकल्लुफ़ी भी है और मामून साहब इंतहाई सीनियर आदमी है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी उनसे बड़े बेतकल्लुफ़ी है। तो मैंने एक मुशायरे में जब भी मामून साहब को बुलाता हूँ तो मैं कहता हूँ आज की महफिल के सदर नौजवान बुजुर्ग शायर, हाँ मैंने सुना था, मैं मामून साहब खुद भी खुश, मैं भी खुश होता हूँ। तो एक साहब ने इतराज़ किया, कहने भाई ये आप जो है वो नौजवान बुजुर्ग शायरी क्यों बोलते हैं? मैंने कहा भाई आपको उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है? मैंने कहा पहला लफ्ज़ इंग्लिश का है, नौजवान बुजुर्ग शायर, तो मैंने कहा इसमें क्या गलती हुई? कहता हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही है। तो ये वो कभी इस तरह हो जाता है। हाँ उर्दू इंग्लिश का मियाँ साहब सवाल करने से पहले मैं मामू साहब का एक इल्तिफा सुनाना चाहता हूँ। वो कुछ अर्सा पहले ना इधर हमारे इधर बाजा के हाँ एक छोटा सी गेट टुगेदर, आप भी थे, मुशायरा गैदरिंग थी, उसमें मुशायरा भी हुआ, मामून थे। तो जब ख़त्म हो गया ना मुशायरा तो वो रिफ्रेशमेंट चल, तो मुझे मामू स्पेशली कहते हैं जी ये चटनी मैं अपने घर से बना के लाता हूँ स्पेशली, जी, इसमें जो मिर्च इस्तेमाल होती है ये मेरे घर के बगीचे से होती है और ये बहुत कड़वी होती है। मैंने कहा भाई इसीलिए आप मुशायरा पढ़ने से पहले ये खा के आते हैं। कड़वी मिर्च वो छोटी सी होती है, सब्ज़ मिर्च, वो बहुत सख्त होती है। तो मेरा सवाल था कि आप तो मैं आपस में गुफ्तगू करते रहते, पूछना चाह रहे हैं कि रईस भी इस किस्म की कोई मर्च मुशायरे पढ़ने से पहले इस्तेमाल करते हैं? मैं समझ गया, वो समझ गया, जानते हैं ना मैं उनसे बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ। मर्च है जैसे कि वो एक दवाई है, जैसे लोग वो कहते हैं यहाँ वो पी नहीं लेते थोड़ा सा 5 आवर्स के लिए, क्या कहते हैं एनर्जी ड्रिंक, तो वो शायद वो काम करती हो। अच्छा मज़े की बात ये है कि जो मिर्च वगैरह की ये कोई भी लत है आपके लिए ना, उसका बहुत सारे लोग
کہتے ہیں جی کہ وہ شاعر تو اس معاملے میں مشہور ہی ہے کہ مطلب وہ میں نوشی میں کہ اس کے بعد شعر نہیں ہوتا. اس کا اسی تخلیقی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, تعلق ہے آپ کی عادت کا. آپ اپنی عادت کیا بناتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے نا. آپ عادی ہو جاتے ہیں اس چیز کے, اور پھر اس عادت کے بغیر آپ رہ نہیں پاتے, تو وہ آپ کا مزاج کا حصہ ہو جاتی ہے. مطلب بڑے بڑے شاعر گزرے جنہوں نے ان کو اچھا رئیس بھائی, بڑے بڑے مشاعروں میں بڑے بڑے شعراء کی زبانی میں ایک لفظ سنتا ہوں جو کہ میرے خیال میں عجیب سا لگتا ہے. یہ سب وہ جب کلام سنا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضور اگلا شعر دیکھیے نا. شعر دیکھا تو نہیں جاتا, شعر تو سنا جاتا ہے. یہ کیوں ایسا الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا حقیقت سے یا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور شعراء کی زبان سے ایسے اہل ادب سے یہ بے ادب الفاظ کو عجیب سے لگتا ہے, ٹیکنیکلی غلط ہوتے ہیں وہ. اچھا یہ مسئلہ ایسا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں زبان کی پابند ہوتی ہے. جی جی. ایک ہوتا ہے مفہوم, جیسے ہم کہتے ہیں اگلے زمانے کے لوگ, غالب نے اس کو اگلے زمانے کو بڑا مانا ہے. اگلے ہم تو کہتے ہیں آنے والے زمانے, آنے والے وہ کہتے ہیں پیچھے والا پچھلے والا اگلا زمانہ. ٹھیک ہے نا. یہ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جیسے آپ نے نشاندہی کی, ایک چیز دیکھیے, میں نے یہاں پہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب سلطان محمود صاحب کی گھر پہ نشست تھی, تو ڈاکٹر رئیس اس کے اندر شائع تھے انڈیا سے, اور یہاں سے ہمارے تھے فرمان فتح پوری صاحب. ہماری ایک شاعرہ انہوں نے غزل شروع کی, فرمان بھائی ایک تازہ غزل. تو میں نے ان کو 1 منٹ کے لیے معافی مانگی. میں نے کہا ایک سوال آیا, میں دونوں اساتذہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ بتائیے, یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے کہ تازہ غزل, تازہ غزل, تو تازہ تو گوشت ہوتا ہے, تازہ پھل ہوتا ہے, تازہ سبزی ہوتی ہے, تازہ پکوڑے ہوتے ہیں, تازہ روٹی ہوتی ہے. غزل یہ تازہ غزل کہاں سے ہوگی؟ تازہ غزل جی جی, تو غزل کو ہونا چاہیے ہمیشہ نئی غزل. جی جی. اس کی مثال یہ ہے جیسے نئی دلہن ہوتی ہے, تو کئی مہینوں تک نئی دلہن رہتی ہے, لوگ منہ دکھائی کرتے ہیں, تو نئی کہلاتی ہے دلہن. یہ نہیں کہ وہ دلہن بھیا ہماری کون ہے, ہماری بہو ہے, نئی دلہن ہے ہماری, تو وہ دلہن نئی تو چل سکتی ہے آپ. لیکن تازہ تو یہ ابھی آپ نے نکالی, یہ لفظ استعمال ہے اور مروج ہے لوگ, لیکن یہ لفظ چپتا ہے, مجھے خود چپتا ہے. جب میں نے اس کا فرمان صاحب نے اور ڈاکٹر رئیس صاحب نے دونوں نے ایگری کیا کہ یہ بات صحیح ہے آپ کی. اچھا اچھا, اگلے سے مراد ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اگلا قدم, اگلا قدم, آنے والا قدم, تو وہ مفہوم ہے آئندہ کے مطلب. آئندہ کے مطلب اب جو شعر آئے گا وہ یہ ہے شعر, اگلا شعر کا مطلب یہ ہوا. لیکن ادبی لحاظ سے یہ اس کے لیے بہت اچھے لفظ بھی ہوتے ہیں کہ اب جو میں شعر کہہ رہا ہوں اس کو ملاحظہ فرمائیے, اگلے کا مطلب وہی آگے, جیسے ملاحظہ فرمائیے تو ٹھیک ہے. وہی صاحب جیسے وہ مصرع ہے, اگلے وقتوں کے ہیں جو لوگ ہیں کچھ نہ کہو, یہی میں کہہ رہا نا, تو وہ تو پھر ماضی میں چلے جاتے ہیں. ماضی میں یہ ایک مفہوم رعایت ہے نا, جو اہل زبان لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو زبان کا, جیسے آپ نے بھی اس کو کوٹ کر دیا تو آپ اس کا مفہوم. لیکن وہ آدمی جس نے ابھی پڑھ یہاں سے ایک گورے نے اردو میں ایم اے کیا ہے, وہ تو کبھی نہیں پڑھ سکتا یہ آدمی کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس کے لیے مزاج کا سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھیں گے. تو اب یہ کہ اگلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا, اب ہم یہاں استعمال کرتے ہیں جیسے اگلا قدم ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, اگلا منصوبہ ہے ہمارا. اگلے کے معنی آئندہ ہی آنے والا, اب جو اٹھے گا قدم, اس حساب سے کہنا چاہتے ہیں ہمارا جو اگلا شعر ہے, یعنی کہ اب جو شعر آئے گا وہ اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. اچھا یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ نے یہاں سے ادبی مجلے بھی نکالے, ابھی بھی نکال رہے ہیں آپ, یعنی اس دور میں کہ جب یہ سارا چیزیں جو ہیں ٹرانسفارمیشن ہو گیا ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے, اس کے حوالے سے, اور پہلے بھی. لیکن آپ اپنی جو تصانیف ہیں, جو کہ آپ نے جو شاعری کی ہے, اس کے مجموعے جو ہیں وہ ابھی تک آپ کتنے لکھ چکے ہیں اس بالی عمریہ میں؟ میاں صاحب میری ایک مجموعہ کلام ہے, اس کا نام ہے آئینہ ہوں میں. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتنا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور ادیب و شاعروں کا کہ میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ مجھے میری کتاب پہ جو فلیب لکھا ہے وہ لکھا ہے جناب احمد علی قاسمی صاحب نے, احمد فراز صاحب نے, ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے, ڈاکٹر فرمان فتپوری صاحب نے, افتخار عارف صاحب نے, سید ضمیر جعفری صاحب نے, اور جناب اپنے پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب. یہ اتنے سکہ بند بندے جو ہیں ان کو آمادہ کیسے کیا؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب. جی, یہ تو خیر بڑے سکہ بند قسم کے لوگ ہیں, یہ بالکل ماشاءاللہ. 2 ایڈیشن اس کے آ چکے. دیکھیں بات یہ ہے میاں صاحب, دیکھیں پڑھنے لکھنے کا جو رجحان ہے نا, 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ زبردستی لوگوں کو کہیں جی میرا, یا ٹیکسٹ کریں یا بتائیں پڑھیں. سوال یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آج کل گوگل جو ہے نا
وہ بہترین ایک ایسا آپ کے پاس اوزار ہے کہ آپ کو نہ وہ تنہا رہنے دیتا ہے, آپ کی ہر خواہش کی تکمیل وہاں موجود ہے, اچھی اور بری دونوں. لہٰذا آپ اس کو ایکسیس کریں. میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں, مجھے مجھے تھوڑی سی بڑی عاجزی سے بتا رہا ہوں یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 2018 میں مجھے پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ دیا. میں نے وہ فیس بک کے اوپر اس کو لگایا کہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی کی طرف سے, اور یہ اپنے تو وہ میں نے فیس بک پہ لگایا. تو اس میں خیر 2 احباب نے, ایک صاحب نے اس میں لکھا یہ کہاں سے مل گیا آپ کو, یہ کہاں سے مل گیا آپ کو. میں نے کچھ نہیں کہا. دیکھیں میں گوگل پہ گیا, جو لنک لگا تھا میں نے اسے کاپی کی اور نیچے پیسٹ کر دی. جواب ان کا جواب نہیں آیا, چپ ہو گئے. تو اگر میرا بتانے کا مقصد یہ تھا, ذرا سی دیر میں آپ کسی چیز کو آپ گوگل کر سکتے ہیں. کوئی آدمی آپ سے بات کر رہے ہیں, مجھے آپ پڑھنا ہے, اللہ کا شکر ہے ویکیپیڈیا نے بہت بڑا آرٹیکل میرے اوپر لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر ریختہ کے اوپر میرے آرٹیکل ہیں. امریکن جو ان کی جو پوئٹری فورم ہے اس کے اوپر میرے لوگ پڑھتے ہی نہیں. تو اب یہ میری ذمہ داری تھوڑی کہ میں ان کو بتاؤں, یہ ٹیکسٹ کروں بھائی یہ پڑھو یا یہ کرو. ٹھیک ہے, میں نے جو اپنا کام تھا وہ کر دیا. اپنے شوق کے لیے کام کرتا ہوں. میں کوئی اتنا کوئی عظیم غالب اور میر تقی میر تو نہیں ہوں. میں جو بھی ہوں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے شاعری کرتا ہوں, اور نہ میں فل ٹائم شاعر ہوں. میرے تو اور نہیں اپنا فل ٹائم جاب بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, لیکن اپنے شوق کی تسکین ہے. چونکہ میرا ایک ورثہ ہے, میرے والد صاحب, میرے بڑے بھائی, ان سے پورے خاندان میں یہ چیز ہے. تو ان کی بھی کتابیں ہیں, میری بھی ہیں. تو یہ لوگوں پہ ہے جن کی دستاویز پڑھ لیں وہ لوگ. اچھا انیس بھائی, میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں گے کہ چونکہ آپ بھی شاعر ہیں, تو آپ قصدن لکھتے ہیں یا آپ کو نزول ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بڑی اچھی دلچسپ گفتگو ہے. لیکن میں نے اپنی کتاب کا جو اپنے متعلق جو نا ابتدائیہ لکھا ہے, اس میں ایک چیز میں نے وضاحت کی ہے. دیکھیں 2 قسم کے ادب ہوتا ہے, ایک تخلیق شدہ, جی جی, ایک تشکیل شدہ. تشکیل شدہ ایک تخلیق. جی, تشکیل کا مسئلہ یہ ہوا ہے, آپ کو ایک مصرع طرح دیا گیا ہے, اس میں آپ نے شعر کہنا ہے, تو اس میں آمد تو نہیں ہے آپ کی, وہ تو آپ کو تشکیل دینا, چونکہ مصرع آپ نظر میں رہے گا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی میں آپ نے شعر کہنے, ردیف قافیہ کی پابندی کرنی, سب کچھ کرنا. تشکیل. اچھا اب سوال ایک بھی بتاؤں, جو تخلیقی ادب ہے وہ یہ کہ آپ ایک دم بیٹھے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک مصرع آ گیا, ہاں جی, آپ نے سب کام روک کے گیا بس مصرع میں لکھ لوں, یا آج کل تو آسانی ہے آپ نے ریکارڈ کر لیا, ہاں جو بھی ہے آپ کے, اور بعد میں آپ نے اس کے اندر, تو وہ یہ ہو گیا کہ تخلیقی بھی اور تشکیلی بھی ہے. لیکن جو اصل میں شاعر ہوتے ہیں نا, کل وقتی شاعر ہوتے ہیں, یا سراپا, جیسے جون بھائی تھے ہمارے کمال کے, مطلب وہ شاعر تو اپنی جگہ وہ بنتا فلسفی اور سراپا سخن کہہ سکتے ہیں ان کو. تو ان کے شعر واقعی میں وہ تخلیق جو ہوتی ہے نا, وہ ایسے شاعر جو ہے نا جن کی خود بخود تخلیق ہوتی ہے, وہ موجود ہے لیکن کم ہے. یہ میری اپنی رائے ہے, اس میں لوگ ہیں لیکن کم ہیں. ابھی لوگ یہ دھیان رکھتے ہیں ماڈرنیشن کا کہ اس میں کیا تبدیل ہونا چاہیے, جدیدیت کے اندر علامت کون سی آئے گی, ردیف یہ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, تو یہ آپ کو سب تلاش کرنا پڑتا ہے. تو اس موقع پہ بریک میں جانے سے پہلے ارشد صاحب میرے خیال میں بریک میں جانا چاہ رہے ہیں, تو بریک میں جانے سے پہلے آپ ہمیں ایک مرزا صاحب, مرزا غالب کا, ایک قمر جلالوی کا اور ایک میر کا, ایک ان 3 صاحبان کا ایک شعر سنا دیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں میں اس میں ایک اپنا بھی شامل کر لیں آپ. نہیں, اپنے ان کا اگر آپ کسی بھی آدمی سے, مطلب جو ذرا سے بھی شدھ لگتا ہے اردو سے, تو غالب کا شعر سنانا کون سا ایسا, لیکن ہمارے ناظرین کے لیے تو یہ غالب صاحب میں کون سا شعر سناؤں تو جو آپ کو اچھا لگے, جو آپ کو بہت پسند ہے, وہ بقول شخص ہے کہ کون سا شعر ہے, ہر شخص پہ ان کے سر دھنتا ہوں میں, سمجھے. چلیں آپ اپنی مرضی سے. غالب صاحب کا جو ہے مجھے ایک شعر بے انتہا, یعنی کہ لیے وہ ان کی نومری کا شعر ہے, بدری کے میں نے لڑک پن میں مجنوں پہ اسد, میں نے لڑک پن میں مجنوں پہ اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر. یہ میں اتنا اس کی تشریح دیکھے, اس کے واقع کمال کا عجیب و غریب شعر ہے, اور بے سختی کا شعر ہے یہ. جی جی, کمال کا. اور میر صاحب کا کچھ, میر تقی کا, میر صاحب کے تو ان کا تو جلے کٹے سر سڑے ہوئے سڑے نہیں, سڑے ہوئے نہیں, اصل میں دیکھیے کیفیت کے شعر ہے. میر صاحب تو
खुदाए सुखन कलाएं जी, जी। उनका क्या कहने उनकी मिजाज के, लेकिन उनके शेर पॉपुलर कितने हुए हैं। और फिर ये कि गालिब या जो भी तस्लीम करे ना करे, देखें ना, तख्लीक कार की तख्लीक बोलती है, बात खत्म। मुश्क आनस कि खुद बगोयत ना के अतार बगोयत। नहीं, अब सदी गुजरने के हाँ। बाद भी आज अगर लोग जो हैं उसके माने भी समझ रहे हैं और उससे हैं, ठीक है ना, तो फिर आप ये देखें कि यही तो उनके बड़ेपन की और उनके मतलब मुनफरिद होने की निशानी है। मीर साहब ने की बेशुमार गज़लें हैं, वो ये जो गज़ल है लोग उसमें हवाले जात के कहते हैं ना, देख तो दिल के जहाँ से जहाँ से दुआ ये कहाँ दुआ से। कहाँ से। अब इस गज़ल को अगर आप पढ़े तो आप यकीन करें, सिर्फ ये मीर साहब की तो खैर क्या करें, एक से एक बढ़ के, मगर ये सिर्फ गज़ल को आप मुताला अगर करें तो उन्होंने जो जो चीज़ें इसके अंदर पेवस्त हैं इसके अंदर ना, वो आदमी की होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। अगर वो आदमी हसास है, मतलब उसके अंदर हसास की कैफियत है। कमर जलाली साहब तो अपने वक्त के उनके बेशुमार गज़लें कहना है, उन्हें ख़त लिखा कि दिल मुस्तरिब है, जवाब उनका आया मोहब्बत ना करते तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था, बहल जाएगा दिल बदलते। मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का सुनाता रहा दिल नहीं, मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना सुनाता रहा, दम निकलते मगर शामे जिक्र क्या बाल अलम अभी हाँ मैं इसको कुछ भूल रहा हूँ। तो इस हवाले से जो है ना, ये असाज़ा जो है, तो इन लोगों के जो अशार हैं उन किसी एतबार से आज की शायरी, देखिए आज के शायरी में जो महवियत है वो ये है कि लोग शेर को निखार के, मतलब पहले उसको जैसे हाफ डन करते हैं, फिर उसके बाद गज़ल लिखने के बाद वेल डन करते हैं उसको, फिर वो मार्केट के अंदर आता है। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई है कि शेर किसी का लिखा हुआ कोई शेर को पढ़ेगा ना, हर बंदा अपने अपने अंदाज से पढ़ता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि तहरीर किस कदर जानदार है लोग अंदाज़ा नहीं कर पाते, लेकिन वही लाइनें जब किसी शायर के उसकी अपने मुंह से निकलती हैं फिर बंदा कहता है यार ये क्या बात क्या है। है, बिल्कुल। तो क्यों ना कुछ देखिए, लाइनें आपके मुंह से निकले। मैं अब क्या बहुत क्या आपने क्या कुछ लाइनें आपके मुंह से भी निकले, आपकी अपनी। अच्छा, जमीलुद्दीन अली साहब उनकी अगर आप उनको अंदाज़े तहरीर देखें तो आप किसी से शर्त लगा सकते हैं कि भाई एक पैराग्राफ पढ़ के दिखाओ। वो ये कमाल है जंग के कातिबों का। वो इतने आदी हो चुके थे कि जमीलुद्दीन अली साहब का जो जाता था कभी फोन करके नहीं पूछते थे आपने लिखा क्या है, लिखा क्या। वो एक आदत हो जाती है लिखने की, बड़ा अजीब खत है उनका, बड़ी मुश्किल, मतलब मुश्किल भी नहीं कहो, बस कुछ नहीं कहो, बल्कि कुछ ना कहो, बल्कि वो मखसूस कातिब थे। मियां साहब जी, हम तीनों ज़्यादा बोल रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, ये सब बहुत कम बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम इन्हीं पे क्यों ना कुरा डालें कि ये आप शेर सुनाए हमें। अच्छा, ये बात आपको पता है कि साहिब इल्म होने की सिर्फ यही शरारत होती है कि लोगों की सुनो, खुद चुप रहो। जी 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 जी, ये शेख सादी के अच्छे सहाफ़ी की, हाँ जी, अच्छे सहाफ़ी की भी यही निशानी है कि सुनता रहे और वहाँ से पकड़े जहाँ से उसका पल्ला छुड़ाना मुश्किल है। हाँ। चलो किसी का सुना दें, मैं अपना तो नहीं कह रहा, किसी का सुना दें। नहीं, वो बस रईस फारसी साहब से सुनते हैं, क्योंकि कितनी देर से कह रहे हैं कि हमारे दरमियान एक शायर मौजूद है, हाँ, तो लोग जानना चाहते हैं। ये बताइए रईस भाई कि अब जो है इस वक्त जब दुनिया में हर चीज़ श्रिंक हो रही है और बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फ़ुकाहिया यानी जो मज़ाहिया शायरी है उसको ज़्यादा उरूज हुआ है बनिस्बत संजीदा शायरी के। क्या वजह है कि क्या लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, तफरीह तबाह के लिए, या मज़ा, मतलब है कि उसमें भी एक मज़ा है, उसमें भी एक अदब है, तो उसको एंजॉय करने के लिए आपकी राय में एक शायर के तौर से किस वजह से ये जो है इस तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है, इसको फ़रोग़ अवाम में क्यों हो रहा है? ये सब बात ऐसी है जब माशरा संजीदगी से दूर हट जाता है। ये पहले लोगों में जो शेर सादी को पढ़ रहे हैं, अमीर खुसरो को सुन रहे हैं या शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगाते थे उनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए, नहीं समझ में आया तो दूसरे से। आजकल आपकी पूरी दुनिया आपका सेलुलर फोन है, ये कि आप साफ़ी भी हैं, आप हकीम भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप हर वो चीज़ जो आप नहीं है आप गूगल कर निकाल लें। अदब एक मुख्तलिफ चीज़ है। अदब का मसला ये है कि इसमें हमेशा से इनके अदब के लिखने पढ़ने वालों की तादाद हमेशा महदूद रही है हर माशरे में, ठीक है ना। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आबादी 20-22 करोड़ के करीब पहुँच गई है, अभी भी
کوئی ایسا شاعر نہیں ہے انکلوڈنگ احمد فراز, انکلوڈنگ فیض احمد فیض, انکلوڈنگ مشتاق احمد یوسفی, ان کی کتاب 1000 سے کوئی چھپتی ہو. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہا. ٹھیک ہے, انہوں نے چھاپی, اگر وہ بک گیا انہوں نے دوسرا ایڈیشن چھاپ دیا, تیسرا چھاپ دیا, لیکن اتنی سی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی 50,000 کتابیں چھاپ دیں. امریکہ میں یہ جو تعداد ہے نا 50,000 1,00,000 یہ معمولی تعداد ہے, نئے لکھنے والوں کی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جب کتاب آتی ہے تو بہت سے نوبل میں لکھا ہوتا ہے اس ویکینڈ پہ فلانا رائٹر آئے گا تو اپنی سائن کر کے کتاب دے گا, لائن لگا کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. وہ مائی گاڈ رائٹر آ رہے ہیں یہاں پہ. ہمارے یہاں پہلے تو لوگ رائٹر کو نہیں جانتے. جس معاشرے کے اندر آپ اخبار اٹھائیں, اخبار تو معاشرے کی عکاسی کرتا ہے نا, اس میں جناب علی فلانی اداکارہ جو ہے انہوں نے کتے کی نئی جوڑی خریدی ہے, فلانی اداکارہ جو ہے وہ فلانے پہ بھرم ہو گئی, فلانی اداکارہ جو ہے انہوں نے 3 جوڑے نئے خریدے, ان کو مطلب ایک بے ربط گفتگو جس کا سماجیات سے, اخلاقیات سے, کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں. لوگ اس کو اچھا اخبار کیا پرووائڈ کرے گا, جو لوگوں کو چاہیے, جو لوگ کمرشل چیز ہے نا اخبار. تو جو لوگ, اب لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہوگی, یہ واحد گفتگو, یہ خبریں, جملے بازی, ٹھیک ہے نا. اب لوگ فخر کرتے ہیں جناب علی, پہلے ایک آرٹسٹ ہوتا تھا, آپ یہ دیکھیے پی ٹی وی میں پوری کمیٹی ہوتی تھی, وہ ان کا آڈیشن لیتی تھی, آڈیشن ہوتا ہے, فائنل آڈیشن ہوتا تھا, پھر اس کے بعد ان کو کئی موقع ملتا تھا گانے کا. ان کو آج ہر آدمی نے اپنے جناب علی یوٹیوب چینل کھولی ہے, وہ گا رہا ہے, ہر آدمی جو ہے وہ, اور اس کو خود نہیں پتا وہ کیا گا رہا ہے, کچھ نہیں, خود ہی لکھ رہے ہیں, خود ہی پڑھ رہے ہیں, خود ہی گا رہے ہیں, کام تو ختم ہو گیا. لیکن اس کو کوئی اس طرح کا ایک مستند ادارہ لے نہیں رہا. جن کو وہی کوئی بھی نئے لوگوں کو نہیں, وہ ادارہ کیا لے گا, لیکن ادارہ ہے کہاں, وہ تو ایک شکوہ ہے. یہ ویسے ان کی بات یہ بھی صحیح ہے. دیکھیے مقبولیت کے پیمانے بدل گئے. اب تو یہ ہے کہ ٹپ ٹاپ پر جو ہے, ٹک ٹاک پر جہاں اس پر جو سب سے زیادہ ویڈیو وائرل ہے, چاہے اس میں ادب ہے, کوئی حساسیت ہے یا نہیں ہے, لیکن اس میں ہے, اور وہ جو ہے وہ مقبول ہے. اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ معیار جو ہے نا, جو پہلے تھا کلیلہ و دمنہ پڑھایا جاتا تھا, اور یہ نہیں, اگر کہیں پر یہاں مطلب کہ سادی پڑھایا جاتا تھا, سادی شیرازی پڑھائے جاتے تھے, اب وہ چیزیں معدوم ہیں, آپ کو مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی. اب تو شیخ سعدی کے کلام کو جو ہے اگر مارکیٹ میں ڈھونڈنے نکلے تو ایران میں تو جا کے مل جائے گا. پاکستان میں ہو سکتا ہے 2-4 کتب خانے ایسے ہوں کہ جہاں پر کہیں بالکل جزدان کے اندر کہیں کتاب پڑی ہوئی ہو, ورنہ نہیں ہے سلسلہ. یہ بالکل یہ ایک مطلب معیارات بدل گئے ہیں. اب یوتھ جو ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ ینگ لوگوں کے جو ہیں وہ چیزیں ویڈیو وائرل ہوتی ہیں, ٹک ٹاک وائرل ہوتا ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اس کے اندر ادب اور وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ زندگی کا سفر یا زندگی کے جو ویلیوز ہیں ان کا اس کے اندر نہیں ہے, صرف تفریح تباہ. اور یہ جو مشینی دور آ گیا ہے نا, اس مشینی دور کا جو دباؤ ہے اس سے ریلیف لینے کا ایک راستہ جو ہے نا وہ اس کے اندر معیار بن چکا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے جو ایک تھوڑا سا ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایک سوال تھا وہ مزاحی ادب کا. اس کا دیکھیے, جب سنجیدگی معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے تو ایک معاشرہ جو ہے نا کسی بھی اعتبار سے کسی معیار پہ نہیں پہنچ پاتا. تو یہ سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کے اندر. جب آپ کام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے نتائج بھی اچھے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, وقت پاس کرنا ایک ہوتا ہے جس کو کہہ رہے ہیں ٹائم کا وقت گزاری. آج تک اردو ادب لٹریچر میں مزاحیہ شاعری کو شامل نہیں کیا گیا. ایک بار اگر آپ تناسب نکالیں, مجھے آپ نام بتائیے ہندوستان اور پاکستان کے دونوں رائٹرس کو ملا کے کہ کسی بھی ایک مزاحیہ شاعر کو کوئی سرکاری ایوارڈ ملا ہو. ٹھیک ہے, لیکن کسی مزاحیہ شاعر کو کسی کورس میں شامل کیا گیا ہو. یہ معیار ہوتے ہیں نا زندگی کی, تعلیم کے کسی پہلی کلاس سے لے کر اور ایم اے لیول تک. کوئی مزاحیہ شاعر بتائیں اکبر الہ آبادی سمیت. جی بالکل. کیا آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کس مزاحیہ شاعر کو اس میں کورس میں شامل نہیں ہے. اچھا, کورس میں کہیں شامل, کیونکہ وجہ یہ ہے یہ شاعری وقتی ہوتی ہے. ابھی الیکشن ہو رہے ہیں, آپ نے اس کے اوپر لکھا فلانے, یہ بولے آپ نے لکھ دیا, الیکشن ختم ہوئے, آپ کی شاعری ختم ہو گئی. نہیں, وہ ہے نا اکبر الہ آبادی کا مرے مطلب کہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر. یہ نئی تہذیب پر جو انہوں نے لکھا, نہیں لکھا تو ہے لیکن یہ اگر نصاب کا حصہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, بنا ہی نہیں نصاب کا ایسا. یا کسی نے کورس میں شامل, یا کسی آرٹسٹ نے اس کو گایا ہو, کوئی بتائیے کوئی ان کا کلام کی گایا ہو, کسی آرٹسٹ نے اس کو چنا ہو کہ چلو بھائی فن ہے تو ہم گاتے. نہیں گا سکتے, یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں, کہاں سنیں گے مزاحیہ شاعری کو. اس میں کیا ہے, ردیف کامیہ کی پابندی نہیں ہے. آپ نے ہنسانے کے لیے
वो बूटा के साथ खूटा बांध दिया, खूटा, खूटा हाँ, के हाँ, साथ वो जूता बंदी, जो भी आपको जो भी हाँ, उसमें आपकी पाबंदी नहीं है, आपने बस हंसाना है लोगों को, ठीक है ना। एक बिल्कुल। अच्छा यही ऐसा है, एक होता है तंज, एक होता है मजा, इन दोनों में कोई बड़ा फर्क है। फर्क है। तंज नाम जो है वो जैसे कि मजा कहते हैं ना, कि मजा नाम है हंसने का और तंज काम है डसने का। हाँ, तो ये जो हमारे अकबर वाली साहब हैं, इन्होंने ज़्यादा सारे अंदर वो तंज का निष्ठा रखा है उसमें, मजा के अंदर। जो आप मगरबी तहजीब का बता रहे हैं, वो तंज का पहलू है उनकी तरफ, और समाज हमारी अखलाकियात की तरफ भी। तो ये लोग जो इस तरह से अपने आप को कहते हैं ना, वो मजा ही। अच्छा, लोग अब बैठे हुए, उनको आपने आगे सुना दिया शेर मजा का, अब लेकिन लोगों ने काम शुरू किया है, वो 2 शायरों के मिसरे लेके मजाही शेर बनाते हैं, जी हाँ, अपना कुछ भी नहीं। अपना कुछ भी एक लाइन मसलन ले ली। उसकी आंखों में या को उसकी आंखों को कभी गौर से, या उसकी आंखों में कभी गौर से देखा है फराज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद, जी हाँ, ठीक है ना। तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। बताइए अब आप। हाँ, सही है। ये किसी एतबार से ऐसी शायरी नहीं, इसको आप मोतबर शायरी कह सकते हैं, मजाही शायरी को ये कर सकते हैं। वक्त यानी आपने वक्त की लम्हात है। मुझे एक दफ़ा देखिए, ये सवाल इंडिया के एक बड़े मशहूर शायर हैं, उनसे एक सवाल किया गया एक इंटरव्यू के अंदर, उनसे पूछा गया ये बताइए कि मजाही शायरी का जो है अदब में क्या मकाम है। अब पता नहीं ये अच्छी मिसाल है या बुरी मिसाल है, लेकिन बहरहाल वो मिसाल उन्होंने ये दी, भाई कहने की ये समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा ताली का पहलू भी है बहरहाल, लेकिन उन्होंने ये कहा, ये समझ लीजिए कि मैं फिल्म का हीरो हूँ, शायर साहब ने मुतालिक कहा, और मज़ाहिया शायर जो है वो वहाँ का जॉनी वॉकर है या जॉनी लीवर है, जिसकी इतनी सी एंट्री होती है, उसको लाते हैं हम, क्योंकि लोग संजीदगी से बोलना हो गया तो लिहाजा 2 बजे का क्लिप डाल देते हैं उसका, या हमारे रंगीला कह रहे हैं, लोगों की तफरीह बुलाते हैं। तो कहते हैं उनकी वही हैसियत होती, किसी की को डिपेंड करके नहीं बुला सकती, फिर लोग अदब साहिब इल्म लोग नहीं आते वहाँ पे, हाँ, ये तफरीह तौर वाले लोग आते हैं, तफरीह तबा वाले लोग आते हैं। और ऐसे भी जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा अहम नाम है जनाब सैयद ज़मीर जाफरी साहब। जाफरी साहब को बेहतरीन नसर निगार, बेहतरीन संजीदा शायर और बेहतरीन मज़ाहिया शायर, अब ये कम्बिनेशन आप देखिए बहुत कम है उर्दू अदब में। सैयद ज़मीर जाफरी साहब, वो तीनों में उनकी जो नसरी कह रहा हूँ, जो संजीदा शायरी है, करिया जहाँ के नाम से, उनका बड़ा इतना ज़ख़ीम कुलियात है उनकी, और क्या उनका कलाम है। लेकिन क्या है कि अब हमारी ऊपर है कि हम उनका मज़ा पसंद करते हैं या उनका संजीदा कलाम पसंद करते हैं या उनकी नसर पसंद करते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन आपके पास है और तीनों में उनके चाहने वाले हैं, मगर ऐसी मिसाल बहुत कम है हमारे पास, बहुत कम है। ये सही। अच्छा वासिफ साहब, मैं आई डोंट नो कि मियाँ साहब है तो ये शायरी के मतलब की क्वेश्चन मेरा, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव है। मुझे हमें एक मुशायरे में जाने का इत्तेफाक हुआ जो इंडो पाक के शुरा को इकट्ठे करके बुला के उनको यहाँ पे ट्राई स्टेट एरिया में होता है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दोनों मुल्कों के शुरा तशरीफ़ फरमा थे और उनमें हमारे कराची से क्या नाम था उनका जी, वो जो कासिम, जी, कितना सीनियर नाम, और वो खातून डॉक्टर का बात कर रही थी ना, डॉक्टर सबिया साहब। जी 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 सब ये बात सुनने वाली है जी, लाजिम बोल रहा हूँ। मुझे ये इस बात की समझ नहीं आई। मेरे नज़र ये नहीं कि मैं बहसीयत एक पाकिस्तानी या कश्मीरी बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरली बात करने लगा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क के शुरा जो हैं, अदीब जो हैं, पड़ोसी मुल्क से बेहतर है। मेरे मुल्क के फ़नकार जो हैं वो पड़ोसी मुल्क से हर लिहाज से बेहतर है। ठीक है, उनके पास एक बड़ी मंडी तो है, मार्केट है, इसमें शक नहीं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो फ़नकार भी उतने बड़े हों। ठीक है, पड़ोसी मुल्क ने कोई नुसरत फ़तेह अली पैदा नहीं किया, पड़ोसी मुल्क ने कोई मेहंदी हसन पैदा नहीं किया, पड़ोसी मुल्क में कोई नूर जहाँ पैदा नहीं हुई, पड़ोसी मुल्क में कोई गुलाम अली पैदा नहीं हुआ, और कई नाम मैं और भी गिन सकता हूँ। मुझे अफसोस उस महफिल में मियाँ साहब ये हुआ कि अक्सर उसके अलावा भी कई जब मुझे ये मैं शर्मिंदगी मुझे महसूस हुई
کہ میرے ملک کے شعراء، میرے ملک کے فنکار جب پڑوسی ملک کے شعراء، فنکاروں یا ان لوگوں کے سامنے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ معروف کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ نفسیاتی طور پہ آپ نے آپ کو کم کیوں سمجھتے ہیں ان سے؟ اور اسی محفل میں وہ ایک پڑوسی ملک کا بندہ تھا، اس کو پتہ نہیں فلمی رائٹر تھا یا پوئٹ تھا، جو بھی تھا، وہ کہہ رہا جی ہم نے راحت فتح علی کو موقع دیا. یہ ہمارے معززین سن رہے ہیں اور وہ یقین کرے اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے کی جو ہمارے ملک کی وہ اچھا وہ پتہ کس طرح بات کی اس نے؟ کہنا کہ چونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اپنے تعلقات میں میاں صاحب نے ایک مصرع سٹارٹ میں بولا، میں اس کی طرف آنے لگا ہوں، میاں صاحب کی طرف. اچھا تو بار اس نے کہا جی ہمارا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جی وہ 2-3 دفعہ اس نے یہ الفاظ دہرائے. پیر دادا صاحب سن من بک من ایسے بیٹھے، اور بھی جتنے بھی ہمارے ملک کے شعراء بڑے، اور کون تھا مجھے صاحب نام نہیں جانتا، اور بڑے سینئر شعراء، یقین کریں وہ کل کے لنڈن ہیں، ان کی بولتی بند کی تھی. اور میں میاں صاحب بہت ہی میں شرمندگی محسوس کی، یار اتنے سینئر لوگ ہی کام سے بندے سے اتنے معروف ہیں. حسب عادت مجھ سے نہیں رہا گیا، میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سر کیا آپ مجھے موقع دیں گے گفتگو؟ میرا کوشچن ہے آپ سے. آپ بار بار یہ مصرع دہرا رہے ہیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ میرے کشمیر تک کب پہنچے گا یہ پیغام آپ کا؟ یہ انڈیا کے مظلوم تک کب پہنچے گا پیغام آپ کا؟ آپ نے ہمیں تو کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ کشمیر کے مظلوم کے لیے کوئی ایک ہاف مصرع بھی اگر آپ نے لکھا تو مجھے بتائیں. آپ تو ہمیں تو سبق دے رہے ہیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو میرے کشمیر تک آپ کا پیغام کب پہنچے گا؟ یہ آپ کا ہاں نہیں سر، دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ کا جو تجزیہ ہے میں بات پوری کر، باقی دوسری آپ نے راحت کو موقع نہیں دیا، راحت نے آپ کی ضرورت پوری کی ہے، وگرنہ راحت کے پاس پوری دنیا کی مارکیٹ پڑی ہے. تو یہ الفاظ اس قسم کے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک، تو پھر یہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو فنکار ہیں یا شعراء ہیں، ان کو ان لوگوں کی باتوں سے کسی بھی محفل میں مروب نہیں ہونا چاہیے، اور ہو جاتے ہیں. دیکھیے چونکہ آپ کا یہ ذاتی تاثر ہے نا. ہاں میرا ذاتی تاثر بالکل نہیں ہے سر، میرا ذاتی مشاہدہ ہے. جی میں نے کہا آپ کی فیلنگ ظاہر ہے، آپ کی فیلنگ ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. اگر آپ کاغذ پر آئے، تاریخ پر آئے، کتابیں دیکھیں، اگر آپ پاکستان میں جو تخلیقی کام ہو رہا ہے، انڈیا والے اس کے قریب تر بھی نہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہر لحاظ سے بہتر ہیں، ہمارے لوگ ہر لحاظ سے ان سے بہتر ہیں. میں اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں ان سے دعوت دے رہا ہوں، ہاں دعوت فکر دے رہا ہوں. جی جی کہ وہاں پہ ہمارے یہاں جو افسانہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے یہاں جو شاعری ہو رہی ہے، علامتی شاعری ہو رہی ہے، روایتی شاعری ہو رہی ہے، ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو آپ علمی سطح پہ اس کا اگر موازنہ کرتے ہیں تو انڈیا بہت پیچھے. میں یہی تو مجھے افسوس تھا کہ ہم لوگ، ہمارے جو وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے، جو ادیب و شعراء، ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا جو آپ بات کر رہے ہیں. کسی بھی زمانے میں جی جی علم جہالت سے کبھی نہیں جیت سکا ہے. جی جہاں پہ جہالت ہوتی ہے وہاں پہ علم جہالت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب تک جاہل آدمی کو یہ ذوق نہ ہو، یہ شوق نہ ہو، یہ اس کے اندر رمق نہ ہو کہ مجھے علم کی طرف آنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ان کی ذاتی رائے اگر وہ کہتے ہیں یہ کہ ہم نے ان کو یہ کیا، لیکن یہ ایک کمرشل مسائل ہے. یہ راحت کو دیا، کمان کیا، فلاں نے کیا، یہ الگ چیز ہے. یہ اس کا کسی بھی ادب سے یا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ ان کی ضرورت تھی، انہوں نے کیا، اب انہوں نے کم ظرفی کی، اس کو اس طرح بیان کیا انہوں نے. ہاں کم ظرفی، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے لوگوں کو جواب دینا چاہیے. اچھا ہمارے لوگ اس لیے جواب نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں، پیرزادہ قاسم صاحب اتنے عظیم شخص ہیں وہ، جی. مطلب جتنے بڑے شاعر ہیں اس سے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ. جی جی ایک ایسے علم والے آدمی ہیں وہ. جی جی ان کے متعلق اگر آپ پڑھیں تو ان کے کارنامے دیکھیں، کسی یونیورسٹی سے کیا کیا انہوں نے ان کو ایوارڈ دیے گئے. ورلڈ ریکگنائز سائنٹسٹ ہیں وہ. جی ٹھیک ہے، شاعر بھی ہیں وہ،
اور اتنے اچھے شاعر ہیں, باکمال شاعر ہیں. یہ ایک سطح کا آدمی اٹھ کے اگر کوئی بات کہتا ہے تو میرے خیال میں تو ان کو ذہن نہیں دیتا کہ وہ اس آدمی ایک سطحی آدمی کو جواب دے تاکہ بحث کا دروازہ کھلے اور وہ مزید کوئی الٹی سیدھی بات کرے اور لہذا لڑائی کی طرف جائے. لیکن آپ کی طرح جو صاحب نظر یا صاحب علم اور جو اپنی محبت کرنے والے ہیں, ہو سکتا ہے صاحب علم نہ ہو بلکہ باذوق ہو, ان کو یہ شعور ہے. تو دیکھیں اچھی چیز جو ہے نا, آفتاب آمد دلیل آفتاب, بس یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک موازنہ رکھ دیا ہے کہ روشنی آتی سورج کی, سب کہتے ہیں یہ سورج ہے. اب جن کی آنکھیں ہیں ان کے لیے وہ سورج ہے, جن کی آنکھیں نہیں ہیں یا بند کمرے میں آدمی بیٹھا ہے تو اس کے پاس تو سورج کی پہنچ ہے ہی نہیں. وہ بند کمرے میں رہنے والے لوگ ہیں, یا اس کو کنویں کا مینڈک کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو ان سے موازنہ نہ کرنا بہتر ہے. وہ اچھا وہ محترمہ جو بعد میں ہمارے پاس آئی تھیں, کیا نام ہے ان کا؟ ہاں جی, آپ جانتے ہیں ریڈیو کی بڑی اچھی آرٹسٹ رہی ہیں, نیلوفر بازی. ہاں نیلوفر, وہ میرے پاس آئیں, ہم دونوں سائڈ پہ کھڑے, وہ ہمارے پاس آئیں, کہتی ہیں بھائی آئی ایم ویری سوری, یہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہمیں کیوں؟ ہمیں کرنی چاہیے تھی, ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے. ہمیں دکھ ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکے, آپ نے دیا اور آپ نے اچھا کیا. آپ نے اچھا کیا. دیکھیں آپ ایز اے سامع گئے وہاں پہ, ایز اے رپورٹر گئے, نہیں وہی بیٹھو, ایک کانفرنس تھی, پریس کانفرنس کے اندر بٹھایا گیا, باتیں پریس کانفرنس. دیکھیے پاکستان میں دیکھیں نا, یہ تو آپ اگر آپ کلام وہاں سے لے کر آئے انڈیا والے, تو ابھی تک اس کلام تک پہنچے نہیں ہیں. ان کی جو روایتی شاعری چل رہی تھی وہ بھی اتنی سطحی ہے. یہ اچھا وہ گلوں سے کام لیتے ہیں, ایک سے ایک فنکار ہے. مجھ سے کہتے کوئی کہتا ہے جی مجھے میں 18 راگ میں گاتا ہوں, ابھی 18 راگ ہے بھی یہ نہیں ہے مجھے, اور میں یہ تو یہ شاعرانہ صلاحیت تو نہیں ہوئی. لیکن وہاں پہ ہمارے یہاں مشاعرہ سنا جاتا ہے, انڈیا میں مشاعرہ بکتا ہے. بکنے میں اور سننے والے میں بڑا فرق ہے, کمرشلزم ہے. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو چلیں اس سلسلے میں دیکھیے, اس سلسلے میں جو ہے میری اپنی رائے جو ہے وہ کچھ آپ سے مختلف ہے. بالکل یہ صحیح ہے, بلکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ پاکستان ٹی وی کے ڈرامے جو ہیں انڈیا میں سمگل بھی ہوتے تھے, ایکسپورٹ بھی ہوتے تھے. آج بھی یہ بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے زبان جو ہے کسی ایک ملک کی جغرافی حدود کی میراث نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ بھارت کے جو ورثہ ان کو ملا ہے اور جو ورثہ ہمیں ملا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے قیام میں جو علاقے آئے ہیں وہاں پر یہ نہیں, یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے باقاعدہ کلکتہ تک اردو کی کتابیں چھپنے کے بعد پنجاب میں چھاپی جاتی تھی اردو کی زبانیں, کلکتہ کے ولیم کالج تک جو ہے فراہم کی جاتی تھی. پورے بھارت میں, پورے سب کانٹیننٹ کو جو ہے اگر اردو ادب کی جو کتابیں ہیں جو چھاپی گئی ہیں اور سپلائی کی گئی ہیں, اس کا سہرا جو ہے لاہور کے کتب خانوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی خدمت. اور یہ نہیں ہے, پنجاب کے جو لوگ ہیں انہوں نے مطلب کہ ان کی زبان, مادری زبان پنجابی ہونے کے باوجود, سکھوں کی مذہبی زبان گرمکھی ہونے کے باوجود جو ہے اردو کے زیر اثر ہو رہے ہیں, اردو کو انہوں نے گلے سے لگایا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں بھارت کی طرف بھی کیفی اعظمی, ساحر لدھیانوی, فراق گورکھپوری, یہ سارے جو پائے گئے شاعر ہیں, جو مستند شاعر ہیں, یہ وہاں بھی پائے گئے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 47 جو ہے, ہم اس چیز سے انکاری نہیں ہوں کہ وہ وہاں پہ میرا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں پیغام جو جس نے دیا, جس پیغام کا آپ نے ذکر کیا, پیغام کی بات کر پیغام غلط کہ اگر وہ اس ساری چیز کو, اگر محبت کے پیغام کو جو ہے وہ ایک نظریاتی اور مطلب ہے کہ اس کے تحت اور ترنگے کے مطلب ہے کہ زیر اثر ہو کر اس کو پہنچاتے ہیں, تو وہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ پیغام محبت ہماری طرف سے بھی جاتا ہے, انہی کی طرف سے نہیں آتا. پیغام محبت جاتی ہے ہماری طرف سے, ہماری طرف سے. میاں صاحب آپ نے بات کیا زبان کی, میری بات سنیں. پنجابی زبان اگر ہے تو وہ میرے ملک میں ہے, اردو زبان اگر ہے تو وہ میرے ملک میں ہے. انڈیا کے پاس اپنی اس وقت کوئی زبان نہیں جس پہ وہ دعویٰ کر سکے یہ کہ میری زبان ہے. کیوں؟ نہ ہی تو وہ پرفیکٹ ہندی استعمال کر رہے ہیں, نہ ہی وہ پرفیکٹ اردو استعمال کر رہے ہیں, نہ ہی وہ ان کے پاس پرفیکٹ پنجابی ہے. ان کی پنجابی جس پہ وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ گرمکھی انڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے.
وہ تو اب ہندی کے ساتھ وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. میرے صاحب میں آپ کی بات میں ایک تھوڑا سا اضافہ کروں تھوڑا سا. ہماری جب اردو عالمی کانفرنس ہوئی تھی یونائیٹڈ نیشن میں, اس کے بعد سیکنڈ ایک سیشن تھا, گوپی چند نارنگ صاحب جو انڈیا ہاں یہ بھی ان کا اثاثہ ہے کہ یو این میں انہوں نے اردو کانفرنس کروائی. وہاں پہ گوپی نارنگ صاحب نہ صرف اردو کا ایک بہت بڑا نام ہے, جی ایک مقام ہے ان کا, وہ ساتھی اکیڈمی یعنی کہ اکیڈمی آف لیٹرز انڈیا کے چیئرمین رہ چکے. جی اتھینٹک. جی. انہوں نے یہ بتایا انڈیا میں جتنے بھی میڈیا گروپس ہیں, فلم سے لے کر اور ٹیلی ویژن سے لے کر اور ریڈیو سے لے کر میڈیا گروپ, جب تک وہ اردو نہیں سیکھتے وہ وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے, قطع نظر وہ ہندو یا مسلم. ٹھیک, ایک بات. دوسری آپ نے کہا کہ وہاں پہ ہندی اردو نظر نہیں آتی. مجھے یہ بتائیے انڈیا کی کوئی فلم لگائیں اس میں اردو کے علاوہ لفظ کون سا ہے بھگوان کے علاوہ؟ میں وہی کہہ رہا نا, وہ دعویٰ کرتے ہیں ہاں ویری گڈ, آپ نے میرے پوائنٹ کو مزید کلیئر کر دیا. میں وہی کہتا نا, اگر وہ ہندی کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہندی بولے نا, ہندی بھی ان کی نہیں, اردو بھی اردو تو ہماری زبان ہے. ہندی میں صرف وہ لوگ پوجا کرتے ہیں بس, جیسے ہم عربی میں عبادت کرتے ہیں نا, ان کا اتنا ہی تعلق ہے, بس اتنا ہی تعلق, جو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا, جو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. بالکل. لیکن یہ مذہبی زبان ہے. ادبی زبان جو ہے وہاں کی بھی اردو ہے. اس لیے نارنگ صاحب نے کہا کہ اردو کو جب آپ کیلکولیٹ کریں کہ اس کی بولنے والوں کی تعداد دنیا میں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے بے شک بولنے میں. جی جب آپ لکھنے میں آتے ہیں تو انڈیا میں اس کی ختم الرس الگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بولنے کی لینگویج جب آپ لکھیں گے تو یہ چائنیز کے بعد سب سے بڑی لینگویج ہے. انڈیا کی پوری آبادی یہ بولتی ہے, نیپال میں یہ بولتے ہیں, پاکستان میں یہ بولتے ہیں, بھوٹان میں یہ بولتے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی بولی جاتی ہے کافی فلموں کے ذریعے. ہاں ویسے بھی افریقن کنٹریز میں بولی جاتی ہے, ساؤتھ افریقہ میں بولی جاتی ہے. کچھ شاعری کو تھوڑی بہت سنانا چاہیں گے یا الگ پروگرام میں وہ کریں گے؟ نہیں, اسی میں ایسی بات نہیں ہے. یہ اپنے کچھ میاں صاحب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. نہیں پردہ داری تو نہیں رہے گی, یا تو پردہ چاک ہوگا. ابھی جو میں چاہ رہا تھا جو سلسلہ تکلم ہے, جی یہ جو بات ہے بحث آئی, یہ مطلب یہ کوئی ہمارا بنا ہوا پروگرام نہیں تھا, بالکل ایک جو کسی کے ذہن میں آیا, جو ہاں اس نے پیش کیا, اس کی وہ تعطل میں چلی جائے گی اور شعر و شاعری ایک نیا ہو جائے گا. آپ کہیں تو جو آپ کہیں گے میں وہ کر دوں گا. آپ کوئی لیکن ایک سوال چھوٹے کا مختصر سا جواب یہ دیں کہ اب اردو کا جو ہے, اب سوشل میڈیا میں انگریزی آ رہی ہے, انگریزی فیشن آ رہا ہے, امریکنائزیشن ہو رہی ہے, گلوبلائزیشن ہو رہی ہے. اب اس کے اندر جب ہمارے خود اپنے ممالک میں, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, بچے اردو کو چھوڑ کر آدھی انگریزی, آدھی اردو, آدھی ہندی, اور پھر اس کے اندر انگریزی کے الفاظ اور تاثر, کلچرل تاثر یہاں کا, یہ سب آ رہا ہے. تو اس میں اردو کا اب فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے, جس اردو زبان کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ اردو زبان تو اب بھی موجود نہیں ہے, جس کے اندر آپ کا پورا ایک تمدن, آپ کی روایت, تہذیب, اقدار, اس کی نمائندگی ہوتی ہے آپ کی زبان سے, آپ کے لباس سے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے, جب تک پاکستان میں یہ اردو چینلز موجود ہیں, اردو تو کہیں نہیں جاتی. اردو تو جب تک یہ چینلز ہیں, اردو تو پروان چڑھے گی. اردو تہذیب ختم ہو گئی. ایسے تہذیب اچھا انگلش جو میڈیم ہے اس کو آپ فالو کر رہے ہیں, اردو پھر آپ کی مجبوری بن گئی ہے, کیونکہ آپ کی ویورشپ جو ہے اردو ہے. آپ سمجھیں نا بات. لیکن جو آپ کا رکھ رکھاؤ تھا, آپ کا لباس تھا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا, مہمانداری تھی, اور رشتوں سے آپ کا جو واسطے تھے, آپ کے روابط تھے, وہ روایتی انداز میں تھے. چھوٹے بڑوں کا احترام, اور پھر ساتھ میں مل کے رہنا, اور جو ایک فیملی کا گروپ تھا, پڑوسیوں کی عزت کرنا, بڑے سے آپ سب کا ہمارا ایک ہی کلچر گزرا ہے کہ محلے کے بڑے بھی گزر جاتے تھے تو آدمی سائڈ میں, وہ کلچر آپ کو اب نہیں ملے گا. اچھا, میرے خیال میں آپ رئیس صاحب سے اپنی قلعہ نشست کر لیں شعر و شاعری کی. اگر اس کے مجھے اور میاں صاحب رخصت دیں, ہم تو تھک گئے ہیں. صحیح بات ہے, آپ تھک گئے. تو یہ نوجوان ہیں دونوں. میں آپ کو سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے نوجوان کہا. مجھے ہمیشہ سے ایسے تبصرے بہت اچھے لگتے ہیں. سب کو لگتے ہیں, سب کو. آپ بڑے عرصے سے میاں صاحب محمد احمد صاحب کو کہہ رہے ہیں, کسی وقت کوئی ٹائم آئے گا کہ
सर ये میاں صاحب اور لمحہ اس سے دعا گو کہ لمحہ یہ وقت آئے نصیب میں ہوا ایسا. جی بالکل. میاں صاحب میں نے بڑی مدت کے بعد اباب 60 نوجوان دیکھے ہیں تو چلیں ہم رخصت لیتے ہیں اور اب نوجوانوں کو موقع دیں. نہیں ٹھیک ہے. وہ پروگرام ناظرین وارثی صاحب کے ساتھ ایک الگ سے ہمارا ایک پروگرام پوئٹری کا آپ دیکھیں گے اور اس پروگرام میں ہم نے اردو ادب کے دلچسپ موضوعات بس واقعات گفتگو ہوئی ہے, گفتگو ہوئی, بڑا لطف آیا. ابھی بھی جو ہے الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. تشنگی ہے لیکن پھر اگلے نشست میں رئیس وارثی نے الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا جو ہے. مال اچھا ہے. کیا بات ہے. تو بہت بہت شکریہ وارثی صاحب. میاں صاحب کا شکریہ, میاں صاحب آپ کا شکریہ. اگر نہیں, ہماری میں نے شکریہ ادا کرنا ہے. اگر میری طرف سے یا میاں صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو پلیز یعنی خوشگوار. میں تو یہ کہوں گا اگر میری طرف سے کوئی ہوئی بھی ہے معاف نہ کرے, میں الگ حساب کر لوں گا. آپ کا حق ہے. نہیں, ہماری طرف سے کوئی بات کوئی لطیفہ ہوا ہے تو ایک بار پھر ہانس لیں اس پہ. لیکن ایک بات سنیں آپ, ایک بات, یہ تھوڑی سی معمولی سی وضاحت میں آپ سے کر رہا ہوں. جی جی. لطیفہ ایک الگ چیز ہے, واقعہ ایک الگ چیز ہے. الگ چیز. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اگر کوئی مزاحیہ گفتگو ہے یا رائے رد عمل ہے یا اظہار ہے, اس کو آپ کوٹ کریں, وہ لطیفے کے زمرے میں نہیں آتا. نہیں آتا. لطیفہ وہ ہوتا ہے جو آپ جس کو آپ جڑتے ہیں یا جنم دیتے ہیں یا اس کو بناتے ہیں, اس کو دیٹ از لطیفہ. یا کہیں سے پاس آن کرتے ہیں. لیکن یہ تو میرے جو اس کو آپ چٹکلے بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ واقعات ہیں اور دلچسپ واقعات ہیں جن حوالے سے اور بے شمار ہے. کبھی اس پہ آپ بیٹھک رکھیے گا تو شاعر و ادیبوں سے ایسے بچکانہ حرکتیں, وہ ایسے معصوم جوابات اور ایسی معصوم حرکتیں کہ آپ دیکھیں گے اتنے عمر کے شاعر ہیں اور کتنے ان کے نخرے اور کتنے ان کے اٹھنا بیٹھنا ان کا سب. لیکن مجھے وہ بات ہوتی ہے تو وہ بیچارے اندر سے بچہ نکلتا ہے. سادگی. وارثی صاحب پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ ہمارے, لیکن ان کی مشاعرے تو چلتے رہے ہیں, آپ لوگ دیکھتے رہے ہوں گے. نہیں جی ماشاءاللہ بڑا کنٹریبیوشن ہے جی کمیونٹی میں, بہت کنٹریبیوشن ہے. اور بہت بہت شکریہ یہ صاحب. آپ کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ کمیونٹی کے ایسے لوگوں کو جو مطلب ہے کہ اس کے ابتدا سے جو ہے اس کے شاندار ماضی کا حصہ ہیں, ان کو آپ سامنے لاتے ہیں. تو یہ میڈیا کا ہمارا جو ہے ہمارے لیے بھی بڑی باعث فخر بات ہونی چاہیے. تھینک یو. ٹھیک ہے.